تمام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اس میں کسی علاقے میں کسی خطے میں جا کر بھی آپ دیکھنے یا سننے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم نظر نہ آتے ہوں گے۔ اس سلسلہ میں پورا سال خاص کر کے اور ان ایام میں بالخصوص ہر کوئی چاہتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ خاص ہو، اور میں نے شیخوپورہ میں یہ بات کہی تھی کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلک اہل حدیث کا ہو، دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، یہاں تک کہ شیعہ حضرات کا مسلک ہو، سند وہ سلسلہ ہے احادیث کا کہ اگر سند نہ ہو، دلیل نہ ہو تو کسی کی بات حق اور سچ پر مبنی نہیں سمجھی جاتی۔ بر صغیر پاک و ہند سے سند اگر باہر نکلتی ہے تو ایک ہستی ایسی ہے جس کا دلی کے فاٹک حبش شاہ سے تعلق ہے، اس ہستی کا نام ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ دور دراز سے اگر کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا تھا وہ جانے سے پہلے اجازت مانگتا تھا کہ میں آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ وہ لکھ کے فلاں مہینے فلاں دن دلی میں آ جانا اور آنے سے پہلے لکھ دینا کہ میں فلاں ٹرین پہ آ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑی ہستی کہتے ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی عزت عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کے بارے میں سنتا تھا پڑھنے کے لیے، میں دلی جانے کے لیے تیار ہوا، میں نے خط لکھا، ٹرین مقررہ وقت پر اسٹیشن پہ پہنچی، پلیٹ فارم پہ اترا، ایک نوجوان داڑھی والا میرے پاس آ کر میرا نام پوچھتا ہے، میں نے نام بتایا، اس نے زبردستی مجھ سے میرا سامان پکڑا، ایک آنے والے نئے طالب علم کا سامان سر پہ اٹھا کر آگے آگے نوجوان چل رہا ہے اور پیچھے وہ طالب علم جو دور دراز کا سفر کر کے اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوا، کہاں مدرسے میں پہنچا۔ پھر میں نے اگلا منظر یہ دیکھا
کہ وہی نوجوان جس نے میرا سامان اٹھایا تھا، پینے کے لیے پانی لایا، کھانے کے لیے کھانا لایا، بلکہ ایک اور جگہ پر تحریر آتی ہے، اس نے کہا مجھے لگتا ہے تم تھکے ہوئے ہو۔ اس نے زبردستی میری ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ کہا آرام کرنے کے بعد جب میں مدرسے کے اندر آیا، میں نے پوچھا کہ یہاں وہ ہستی کہاں تشریف فرما ہوتی ہے جس کا نام میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہے۔ اس نے بہت بڑے ہال کے اندر لے جا کر مجھے دکھایا، آگے سینکڑوں کی تعداد میں بخاری پڑھنے والے طلبا کا ازدحام تھا، اور مسجد تدریس پر جو نوجوان بیٹھ کر تعلیم و تعلم کٹل چلا کر رہا تھا، وہ وہی نوجوان تھا جو اس کا سامان ٹرین سے اٹھا کر یہاں تک لے کے آیا۔ اس شخصیت کا نام ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی۔ اور پھر یہ حدیث کا سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے، اور یہ سند اکثر ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، ان میں سے اکثر کو یاد ہے، مگر خطباء کی حیثیت سے وہ منبر و محراب پہ بیان نہیں کرتے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، جن کی آنکھوں کی بینائی تو موجود نہیں مگر دل کی بینائی موجود ہے، قاری اکبر اسد صاحب، وہ یہ سند بیان کرتے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی، حضرت قاری صاحب ہمارا مسلک منزل من اللہ ہے، روئے زمین پر اسلام کی اگر صحیح کوئی تعبیر ہے، کوئی صحیح تعبیر نظر آتی ہے اسی مسلک کے اندر، وہ ایک جماعت ہے جس جماعت کا نام جمعیت اہل حدیث ہے، اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ بات سے دو آپ چھوڑتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے درخواست کی، میں نے کہا آپ سند پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آقا علیہ السلام کی ہستی تو وہ ہے جن کے بارے میں رب العزت اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آقا علیہ السلام بولتے نہیں، بولتے روتے نہیں جب تک کہ رب کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر جبریل امین کو نکالا جائے، ہمارا سلسلہ موقوف ہوتا ہے، اور اگر رب ذوالجلال تک نہ پہنچا جائے تو ہمارا مسلک کمزور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان سے درخواست کی، اور آج وہ جہاں سند بیان کرتے ہیں، آج وہ ان واسطوں کو لے کر رب ذوالجلال تک پہنچتے ہیں، اور اس میں ایک واسطہ ہے احادیث کی سند کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس طرح آج اس مسجد کے اندر بیٹھ کر میں گفتگو کرتا ہوں، یہاں آپ سن رہے ہیں، میرے بعد اصل و مفصل خطاب ہوگا حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب کا۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے۔ یہی بات، یہی دعویٰ، یہی دلیل کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی بات کہتے ہیں نا ہمارے خطباء، کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ ہو سکا اور میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ ہمارا مسلک، اور آخری بات کر کے اس سند کو بیان کر کے کہ دیکھیں جس طرح فضل شریف پاک و ہند سے میاں نذیر حسین کو نکال دیا جائے، حدیث کی سند آگے نہیں چل سکتی، اسی طرح ان واسطوں کے اندر آگے چلتے ہوئے جو ہستی براجمان ہے، اس ہستی کا نام ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت نہیں، میں آپ کے اور قاری صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، مگر سنیے یہ سند کا انداز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث احادیث میں وارد ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسجد میں کچھ لوگ آئے رب کی رضا کے لیے، کچھ لوگ آئے اپنے خدا کو دیکھنے کے لیے، کچھ آئے مہمان بن کر۔ میں کہتا ہوں سب یہ نیت کر لو ہمارا رب راضی ہو جائے، نیت کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے۔
اور پھر یہاں تک بھی وعدہ ہے جو مسجدوں میں رب کے گھروں کے اندر رب کے لیے رضا کے لیے آئے آسمانوں سے فرشتے اتر کر ان پر اپنے پروں کا سایہ نہ دیتے ہیں، محفل سے ان پر بات لے جاتے ہیں، اللہ گناہوں سے پہلے پاس کروا دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک وہ بھی تھا جو آ گیا، کہا محفل دیکھی آ گیا، کہا ہماری محفل سے تو بھی محروم نہیں، ہم نے تیرے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب محفل ہے، حدیث آئی انما الاعمال بالنیات، میں بیان کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب بیان کرتے ہیں، بعد میں آنے والا خطاب خطیب اپنے کتاب کے اندر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے ایک وہ دور جب صحابہ کرام کی جماعت مجمع کے اندر تشریف فرما ہوتی تھی اور منبر رسول پر محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک وہ منظر، ایک آج کا منظر، مگر ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغه، اللہ اس کے چہرے پر تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جس نے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے پہلی مرتبہ سنی، قیامت تک آنے والا جو بھی اس حدیث کو بیان کرے گا اس شخصیت کو اللہ اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی، آپ نے اپنے شاگرد علقمہ بن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پڑھائی، اور وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کی سند اس مجمع سے لے کر آج آپ مجھ سے سن رہے ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ اگر میں اور حضرت علامہ خان الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ حضرات آج باتیں ہوں گی، خطبہ کرام آپ کے سامنے باتیں کریں گے، مگر دیکھیے وہ سند کا سلسلہ، میں اپنی بات کی تکمیل کی طرف جاتے جاتے پھر نکلنے لگتا ہوں۔ یہاں سے آپ سنتے ہیں حدیث، یوں سمجھ لیجیے آپ تک جن واسطوں کے ذریعے پہنچی ان واسطوں کا ذکر ہوگا کہ آپ سنتے ہیں مجھ سے آقا علیہ السلام کی حدیث انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد گرامی حضرت مولانا عبدالقہار محدث دہلوی سے، انہوں نے پڑھی اپنے استاد مولانا عبدالجلیل خان صاحب محدث دہلوی سے، انہوں نے پڑھی اپنے استاد مولانا عبدالستار محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی سے، انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی سے، انہوں نے ابو طاہر محمد ابراہیم المدنی سے، انہوں نے شیخ ابراہیم القرطی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے احمد بن عبد القدوس ابو المواہب الشناوی سے، انہوں نے شمس الدین محمد بن احمد بن عمرانی سے، انہوں نے احمد بن زکریا بن محمد ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے ابو عبد الاول عیسیٰ بن شعیب سے، انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر داؤدی سے، انہوں نے ابو العباس ابی طالب الحجاج سے، انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے ابو عبداللہ بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفرقی سے، انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری سے، انہوں نے امام حمیدی سے، انہوں نے امام سفیان ثوری سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص اللیثی سے، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے، انہوں نے جبریل امین سے، انہوں نے رب ذوالجلال سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے کوئی شخص نکاح کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔
نماز کے پڑھنے کا طریقہ ثابت نہیں کر سکتا، جنازے کا طریقہ ثابت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کے لیے تو لوازمی جو چیزیں ہیں ان کا ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام کی راہ پہ اور وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اسی کا حجت کرام، انہی الفاظ پہ اختتام، صحابہ کرام کی عظمت کو سلام، معالج کو السلام۔ اب بغیر تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت قاری یاسین بلوچ صاحب سے، وہ اپنے انداز میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فی عمرک وفی حیاتک وفی صحتک۔